आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। गुज़िश्ता दिनों पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से 2 अफराद को मुबीना मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। उनके ताल्लुक से कहा जा रहा है कि ये लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के रुकन हैं। उनके पास से बरामद किए गए एक दस्तावेज़ को PFI का बताया जा रहा है। दस्तावेज़ के मुताबिक ये लोग 2047 तक भारत में इस्लामिक हुक्मरानी कायम करने का मुबीना मंसूबा रखते हैं। इस सिलसिले में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कौमी जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद ने कहा है कि गिरफ्तार अफराद पॉपुलर फ्रंट के अरकान नहीं है और जिस दस्तावेज़ की बात की जा रही है वो एक फ़र्ज़ी दस्तावेज़ है। अनीस अहमद ने कहा है कि ये BJP हुकूमत की साजिश है कि पॉपुलर फ्रंट को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वो इस सिलसिले में और कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। वाज़ेह रहे कि बिहार के पटना के फुलवारी शरीफ से झारखंड के एक रिटायर्ड पुलिस एहलकार मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज़, जो मुबीना तौर पर कल अदम स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के साबिक रुकन बताए जा रहे हैं, उन्हें बुध के रोज़ फुलवारी शरीफ इलाके से गिरफ्तार किया गया है। अरमान मलिक को जुमेरात को यहाँ की रहायशी कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसे गैंग का किंग बताया है। मज़कूरा अफराद से मिलने वाले दस्तावेज़ में कहा गया है कि 2047 तक तारीख वाटरशीट नहीं है, बल्कि आज़ाद भारत की सदी का इख्तिताम और मुस्बत और मनफी तब्दीलियों की नई शुरुआत की अलामत है। हम सन 2047 का ख्वाब देखते हैं जहां सियासी ताकत मुस्लिम कम्युनिटी को वापस हासिल हो, जिससे बरतानवी राज ने नाहक छीन लिया था। मज़कूरा गिरफ्तारियां और उनसे मिलने दस्तावेज़ को अनीस अहमद ने एक झूठी स्टोरी करार दिया और कहा कि ये PFI को फंसाने की एक मुनज़्ज़म साजिश है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। श्रीनगर की एक अदालत ने क्राइम ब्रांच को हिदायत दी है कि वो गुज़िश्ता हफ्ते पुलिस हिरासत में नीटेपुरा के नौजवान की मुबीना मौत के मामले में नौगाम पुलिस स्टेशन के एक अफसर और नामालूम पुलिस एहलकार के खिलाफ FIR दर्ज करे। एडवोकेट तस्दीक हुसैन रेशी के दलील सुनने और दरख्वास्त पर गौर करने के बाद सिटी जज अजय कुमार ने SHO क्राइम ब्रांच को हिदायत दी कि वो अब्दुल रशीद मुंशी थाना नौगाम और दीगर पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करे और नौजवान के कत्ल में मुलविस इत्तलात के मुताबिक 9 जुलाई को 25 साला मुनीर अहमद साकिन बडशाह नगर श्रीनगर को नकब जनी के मामले में पुलिस ने तलब किया। पुलिस ज़राए का कहना है कि मुनीर ने मंशियात का इस्तेमाल किया था। अहल खाना ने पुलिस के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि पुलिस थाने में मुबीना टॉर्चर के दौरान उसकी मौत वाक़ हुई है और बाद अज़ा उसको घर के नज़दीक छोड़ दिया गया। मुनीर अहमद की हलाकत के खिलाफ बडशाह नगर श्रीनगर में देर रात तक मकामी लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे किए, जिस दौरान पुलिस के सीनियर अफसरान जाए वक़ुआ पर पहुँचे और अहल खाना को यकीन दिलाया कि मामले की बारीकी से तहकीकात की जाएगी और जो भी कसूरवार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। महलूक नौजवान की वालदा शफीका ने श्रीनगर की निचली अदालत में अर्जी दायर की। बता दें कि नौजवान की हलाकत का वाक़या रुनुमा होने के बाद पुलिस ने तहकीकात करने के अहकाम सादिर किए, जबकि एक पुलिस ऑफिसर को मुअत्तल भी किया गया है। काबिल ज़िक्र है कि मुतवफ़्फ़ी का पोस्टमार्टम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की टीम ने 10 जुलाई को किया था और रिपोर्ट का अभी इंतज़ार है। डॉक्टरों ने मुतवफ़्फ़ी का MRI भी करवा लिया, लेकिन रिपोर्ट की कॉपी अभी तक अहल खाना को फराहम नहीं की गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पटियाला हाउस कोर्ट के सेशन अदालत ने जुमा को ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर को सन 2018 के काबिल एतराज़ मुबीना ट्वीट केस में ज़मानत दे दी है। ताहम वो एक और केस की वजह से जेल में ही रहेंगे। एडिशनल सेशन जज देवेंद्र कुमार जंगला ने जुबैर को 50,000 रुपये की ज़मानती मचलके और एक ज़मानत पर राहत दी और उन्हें हिदायत दी कि वो इसकी पेशगी इजाज़त के बगैर मुल्क से बाहर न जाए। इससे कबल एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 2 जुलाई को उनकी ज़मानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था।
اور ان کے خلاف جرائم کی نوعیت اور سنگینی کا حوالہ دیتے ہوئے 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا تھا۔ وہیں محمد زبیر کے وکیل نے کہا تھا کہ زبیر کے جس ٹویٹ کو لے کر ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ سن 1983 میں بنی فلم کسی سے نہ کہنا سے لی گئی ہے۔ 2 جولائی کو دہلی میں درج ایف آئی آر کے معاملے پر پٹیالہ ہاؤس کورٹ کے چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ سنگھا سرویا نے زبیر کو عرضی خارج کر دیا تھا۔ زبیر کو 27 جون کو گرفتار کیا گیا تھا۔ محمد زبیر پر مبینہ طور پر مذہبی جذبات کو بھڑکانے کا الزام ہے۔ وہیں دہلی پولیس کی اسپیشل سیل نے زبیر کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 120B 201 اور FCRA کے دفعہ 35 کے دفعات کو بھی شامل کیا ہے۔ زبیر کے خلاف اتر پردیش کے سیتاپور میں ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے۔ یہ ایف آئی آر 3 سنتوں کو ہیٹ ماگر کے طور پر ٹویٹ کرنے کے معاملے میں درج کی گئی ہے۔ سیتاپور میں درج ایف آئی آر کے معاملے میں سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو زبیر کو اگلے احکامات تک عبوری ضمانت دی تھی۔ سیتاپور کے علاوہ یوپی میں زبیر کے خلاف ایک اور ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ قومی دارالحکومت دہلی کے مسلم اکثریت علاقہ ظفر آباد میں ایک 40 سالہ شخص نے اپنی بیوی اور 2 نابالغ بیٹیوں کو قتل کرنے کے بعد مبینہ طور پر خود کو گولی مار لی۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ دہلی پولیس نے بتایا کہ واقعہ شمال مشرقی دہلی کے ظفر آباد علاقے میں ایک 4 منزلہ عمارت میں پیش آیا ہے، جہاں عمارت کے 4تھی منزل پر ایک کمرے سے 4 لاشیں ملی ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ ایک شخص اپنے کپڑے کے کاروبار میں بھاری نقصان سے کافی پریشان تھا، جس کی وجہ سے اس واردات کو انجام دیا ہے۔ فی الحال پولیس علاقے میں لوگوں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے اور قتل کی وجوہات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اورنگ آباد اسلحہ ضبطی معاملے میں نچلی عدالت سے عمر قید کی سزا پانے والے بلال احمد عبدالرزاق کو آج بامبے ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہا کیے جانے کا حکم جاری کیا۔ بلال احمد گزشتہ 14 سالوں سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے مقید تھا۔ بلال احمد کا تعلق مالیگاؤں سے، لیکن گرفتاری کے وقت وہ اورنگ آباد میں برسر روزگار تھا۔ بامبے ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ کی جسٹس ریوتی ڈیرے اور جسٹس بیسٹ نے بلال احمد کو مشروط ضمانت پر رہا کیے جانے کا حکم جاری کیا ہے۔ بلال احمد کی ضمانت عرضداشت پر ایڈوکیٹ مبین سولکر نے بحث کی، جبکہ ایڈوکیٹ طاہرہ قریشی، ایڈوکیٹ عامر سپاری والا نے معاونت کی۔ خصوصی مقوقہ عدالت کی جانب سے ملزمین کو دی جانے والی 14 سال اور عمر قید کی سزاؤں کے خلاف اپیل جمعیت علماء مہاراشٹرا کے تصوت سے داخل کی گئی تھی، جسے عدالت نے سماعت کے لیے منظور کر لیا تھا، لیکن پیپر بک تیار نہیں ہونے کی وجہ سے اپیل پر سماعت نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے بلال احمد کی ضمانت عرضداشت داخل کی گئی تھی، جس پر گزشتہ کل فیصلہ ہوا۔ جمعیت علماء مہاراشٹرا قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار اعظمی نے بامبے ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ آج کے فیصلے سے عمر قید کی سزا کاٹ رہے دیگر ملزمین کو بھی فائدہ ملے گا۔ گلزار اعظمی نے بتایا کہ 28 جولائی 2016 کو آرتھر روڈ جیل میں قائم خصوصی مقوقہ عدالت نے اس معاملے کا سامنا کر رہے 20 مسلم نوجوانوں میں سے 8 مسلم نوجوانوں کو باعزت بری کر دیا تھا، جبکہ 3 نوجوان کو 8 سال، 2 نوجوانوں کو 14 سال قید بامشقت کی سزا، نیز دیگر 7 نوجوانوں کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ کے گلف سٹی میں واقع لولو مال افتتاح ہونے کے بعد سے ہی سرخیوں میں ہے۔ شمال بھارت کے سب بڑے شاپنگ مال میں نماز پڑھنے کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اب تنازع طول پکڑتا جا رہا ہے۔ سخت غیر ہندو تنظیم اخل بھارت ہندو مہاسبھا نے مال میں کرنے اور ہنومان چالیسا کا پاٹ پڑھنے کا اعلان کیا تھا، لیکن ششیر چترویدی کو پولیس نے نظر بند کر لیا۔ تاہم اس تنظیم کے اہم ذمہ دار سروج ناتھو یوگی اور ان کے حامی سندر کانڈ کا پاٹ اور ہنومان چالیسا کا پاٹ پڑھنے کے لیے مال میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی دوران پولیس نے انہیں حامیوں سمیت حراست میں لے لیا۔ حراست میں لیے جانے کے بعد سروج ناتھ نے کہا کہ اگر مال میں نماز ادا کی جا سکتی ہے تو ہمیں بھی اختیار ہے۔
کہ ہم اپنا مذہبی عبادت کریں۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے موقع پر پولیس کی اعلیٰ افسران موجود رہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ ہندو مذہبی رہنما آئے تھے جو مال میں مذہبی رسومات ادا کرنے کی نیت سے داخل ہو رہے تھے۔ لا اینڈ آرڈر کے پیش نظر ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ مال کے باہر حفاظت اور امن امان کے پیش نظر کثیر تعداد میں PSC اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ پولیس انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حالات کو ناخوشگوار نہیں ہونے دیں گے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ ریاست مدھیہ پردیش سے حج پر گئے عازمین کی مدد اور ان کو گائیڈ کرنے گئے خادم الحجاج پر ریاست کی تنظیموں اور لوگوں نے سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ مدھیہ پردیش جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری کلیم خان نے اس سے تعلق بتایا کہ حج پر جو خادم جاتے ہیں ان پر حکومت کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے، لیکن ان خادموں کو ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ خادم الحجاج کی ٹریننگ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ خادم حج پر وہاں عازمین حضرات کی کس طرح سے مدد کریں گے اور کیسے کریں گے یہ انہیں معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس ریاست میں سیاست کے تحت سفارش کے تحت خادم الحجاج کا انتخاب ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ نئے خادم ہونے کے چلتے وہ عازمین حج کی مدد نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے حکومت ہند سے مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے خادم الحجاج کی ٹریننگ ہو، اور اس ٹریننگ میں جب وہ پوری طرح سے کھرے اترتے ہیں تو انہیں خدمت کے لیے بھیجا جائے۔ عازمین حج کے ساتھ نئے لوگوں کو بھیجے جانے سے اس بار لگاتار شکایتیں آ رہی ہے کہ عازمین حج کو خادم الحجاج سے کوئی مدد نہیں مل رہی ہے۔ وہیں بھوپال کے سینئر صحافی خان آشو نے کہا کہ اس بار خادم الحجاج کو لے کر جو انتظام ہے اس میں بہت خامیاں دیکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے کچھ نیم قاعدے ہیں، جس میں خدمت پر جانے والا شخص سرکاری ملازمین ہونا چاہیے اور وہ انگریزی اور عربی زبان کا جانکار ہونا چاہیے، ساتھ ہی ایک بار اس کا حج مکمل ہو۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔